تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا 47 کے اندر انڈیا سے، تو قائد اعظم کا جو ایجنڈا تھا وہ شاید دین کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ وہ شاید کچھ لوگوں کے، ان کے زمینداروں ہوں چاہے وہ فیکٹری والے ہوں، ان کی انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا. اور ہم سب فیٹ اکمپلی ساتھ آ گئے. اور ایک بحث یہ بھی پیش کی جاتی ہے بہت دفعہ کہ اگر پاکستان اور انڈیا ایک رہتے تو شاید مسلم امت کے لیے اوور آل ایک بڑی اسٹرانگ نیشن بن سکتی تھی. نہیں، یہ بالکل نان سینس بات ہے، ایسے نہیں تھا ہونا کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہندو ہم سے تعداد میں ڈبل ہے. ایسے ہی تو یہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نان سینس باتیں کر رہے ہیں. اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تعداد تو ابھی بھی ان کی ہم سے زیادہ ہے، 90 کروڑ سے زیادہ ہے. عرب پہنچ گئے وہ جی عرب ہو گئے. تو اگر آپ کی بات مان لیجیے ہم اکٹھے ہوتے تو ہم ذلیل ہو رہے ہوتے، ابھی بھی ذلیل ہو رہے ہوتے. ہم اس وقت 60-65. اچھا، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بٹوارے کے حوالے سے میرا موقف ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو کچھ ہوا آج کی ڈیٹ میں یہ بہتر ہوا. اگر آپ کہنا اس بٹوارے کی وجہ سے ہوا تو مجھے یہ بتائیں یہ بنگلہ دیش اوپر کیوں چلا گیا؟ اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے جو تھوڑا سا دین کی بحث سے ہٹ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو پورا خطہ ہے پرشیا سے شروع ہو کے بنگلہ دیش کے ٹپس اور اینڈ تک اور اوپر چائنا تک جاتا ہے، اس کے اندر قومیت بہت زیادہ ہے اور قومیت سپرسیڈ کر جاتی ہے دین کو. یہاں پہ بنگلہ دیش کے کیس کے اندر ان کی قومیت سملر ہے اکراس بورڈ اور ان کو یکجہتی کرنے میں آسانی ہوئی. اگر ہم پنجاب کا کمپیریزن کریں باقی صوبوں سے تو یہاں پہ قومیت نے ہمیں جوڑ کے ایک صوبہ تھوڑا وہ فیئر کیا، ہم نے انفیئر کیا، وہ سیپریٹ بحث ہے، لیکن صوبہ ریلیٹیولی بہتر بن گیا. او میرے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ایک ہی ہے، وہ یہاں کوئی سسٹم نہیں بننے دیتے. بس وہ اگر لائن کے اوپر آ جائیں آپ کا ملک بھی اٹھے گا. وہ خود کام کر نہیں سکتے، کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے کرنے نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ فیل ہو گئے. بھائی فیل تو انہوں نے ہونا ہے. آپ ان کو کبھی کسی ایک اسمبلی نے بھی کوئی انسانوں کی طرح ٹائم پورا کیا؟ نہیں سر. ہاں، یہ مسئلہ ایک ہی ہے، یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور آندہ بھی کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، مسئلہ ایک ہی ہے. اس کا حل کیا ہے علی بھائی؟ مثلا مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، حال تو میں بتا دیا 500 سال تک مجھے نہیں کوئی نظر آ رہا، بالکل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے ہمارے جینز بدل دیے ہیں ان لوگوں نے، بالکل ڈی این اے بدل دیا. ہم لوگ اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے، اپنے ڈبے میں بند ہو. جی میرے جیسے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، باقی تو سارے جو ہیں وہ جڈ ہیں. ان کو تو انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ دیکھیں جی یہ سیاستدان فیل ہوتے ہیں اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ ہماری وجہ سے فیل ہوتے ہیں. ہم نے کسی سیاستدان کو کبھی چلنے نہیں دیا، ہم عدلیہ کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہی ہے. لیکن اس کو قطن کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی عمران خان صاحب کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں یا نواز شریف صاحب کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ سب لوگ یہ بھی ان کے اعلی کار ہیں. یہ جب تک بیچ میں رہتے ہیں نا تو یہ لوگ بھی اسی طرح ڈکٹیٹر بنے ہوتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو کسی کو ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتی ہے، کسی کو یاد آتا ہے کہ جی میں فوج کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو جب یہ ساتھ ہوتے ہیں، بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے، تو یہ مسئلہ بھائی ایک ہے. یہ ان بڑوں کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے، مسئلہ ایک ہی ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں چل رہی. یہ ہمیشہ آپ کو کوئی چورن بیچتے ہیں جی کرپشن ہو رہی ہے. انڈیا میں نہیں کرپشن ہو رہی؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، تو انڈیا کے اوپر جا رہا ہے کنٹینیوٹی. اس لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی، یہ 2 چارٹر لکھ لیں، کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا. اور ساری پارٹیاں مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آندہ 25 سال کے لیے یہ اکانومی کی لائن ہوگی. کوئی بھی جماعت حکومت میں آئے اس کو کنٹینیو کرے گی. اور دوسرا یہ جس طریقے سے تماشا ہوتا ہے جو عدلیہ نے 2017 میں کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے باقی جماعتوں نے، پی ڈی ایم نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ تماشے ختم ہو. تو میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بات کروں گا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑا جاتا ہے ہر دوسرے دن اور کہتے ہیں یہ بڑا نہیں ہو رہا. تو بھائی اس کے بعد دوبارہ اس کو کریں گے تو پھر ٹی ناٹ سٹارٹ دوبارہ سے ہو جاتا ہے. ہمارا ٹی ناٹ کے اوپر سب کچھ کھڑا ہوا ہے. اور اگر ابھی بھی ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے نا تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. میں نے آپ کو بڑی ایمانداری سے اپنی رائے بتائی ہے. میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور برین اسٹارمنگ کے بعد رزلٹ پہ پہنچوں کہ پاکستان کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک یہ لوگ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. یعنی کہ 500 سال کے لیے قبلہ درست کیے بغیر 500 سال بعد بھی نہیں ہونا. بات یہ جب آپ سٹارٹ ہی نہیں لیں گے. ہم نے سٹارٹ کہاں لیا ہے؟ دوسری بات 2 وقت کی روٹی ہمارے لیے مشکل ہوئی ہے. یہاں انقلاب کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، اور جو آپ تاریخ میں جتنی انقلاب کی مثالیں دیتے ہیں نا ان میں سے کوئی بھی پیٹرن پاکستان کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا. ایسے ہی ہے. اس طرح کی صورتحال میں اگر آپ کو کوئی فرینچ ریولیوشن کی بات بتاتا ہے، آپ کو لینن کی بات بتا دیتا ہے، کوئی فلاں کی بات کرتا ہے، میں نے بڑا کوشش کی کہ کہیں کوئی ہمارا ماڈل فٹ ہوتا ہے، کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا. بھائی ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ ایک طبقہ اتنا اوپر چلا گیا ہے اور اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ آ گئی ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. اور اگر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک غداری کر کے اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. پھر دوبارہ سے ان کو آکسیجن مل جاتی ہے. اب دوبارہ مل گئی آکسیجن، دیکھ لیں آپ.
یعنی کھیل صرف یہ ہے پاکستان کے اندر کہ اپنا سودا بناؤ, کسی کو جی نیچے کوئی یعنی وہ جو ایک تھا نا ہمارا جو محمد علی جناح نے جنگ لڑ کے ملک نہیں لیا تھا, ایک پولیٹیشین نے اپنی محنت سے ملک بنایا تھا نا, اور جو ان کا ویژن تھا اسے نہیں فالو کیا گیا. یورپ اور امریکہ نے انسانی ہسٹری کو بدل کے رکھ دیا ہے. پہلے فاتح قومیں اتنی شریفانہ طریقے سے بیہیو نہیں کرتی تھی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی UNO ہوتی تھی, بیسک ہیومن رائٹس ہوتے تھے. پہلے تو جب ایک بادشاہ قبضہ کرتا نا دوسرے ملک میں, ساروں کے مردوں کو قتل کروا دیتا تھا, عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا, ٹھیک ہے, بچوں کو غلام بنا لیتا تھا. یہ سسٹم چل رہا تھا انسانی ہسٹری میں. یہ اب آ کے لوگوں نے ویلیوز سیکھی ہیں. آج پروٹیسٹ امریکہ میں ہو رہا ہے نا, یہ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی چیز ہو رہی ہے. یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کے حق میں کوئی پروٹیسٹ ہو جائے, آپ الاؤ کریں گے؟ تو سرکار سلام ہے ان قوموں کو, ان کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ آپ کو جینے کا حق دیا ہوا ہے انہوں نے. ورنہ جب کوئی ملک فتح کرتا تھا نا, ان کو اس طرح حق نہیں دیتا تھا. یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. اچھا اب آ جائیں, میرا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب نے دیا ہے کہ ہمیں 1948 میں مان لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے 2 ملک بنیں گے, ایک آپ رکھیں ایک ہم رکھتے ہیں, جو UNO نے طے کیا تھا. نہیں مانا انہوں نے. 67 میں یہ اس سے بھی جاتے رہے, ٹھیک ہے. 73 میں آ کے اور مسئلہ خراب ہوا. اب کرتے کرتے سارا مسئلہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کا فی الحال تو ریورس ہونا کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیں وہ ساروں کو شکست دے چکے ہیں. باقی یہ جو روحانی باتیں کرتے ہیں بالکل غلط باتیں کرتے ہیں. اس طرح نہیں کبھی بھی ہوتا, اس طرح نہیں جنگیں جیتی جاتی. مجھے بتائیں سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی تھی, پوری میڈیٹرینین سی کے ارد گرد سارے ملک ان کے پاس تھے. فتح کر لیا انہوں نے. جب فتح کر لیا تو اس کے بعد اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم تو ہو گئے مفتوح. ہم نے اب کس طریقے سے اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر اپنے لیے کوئی سپیس کریٹ کرنی ہے. تو وہ ایک ہی چیز ہے, یہ دنیا ہے سائنس کی, اس میں آپ ترقی کریں, اپنا آپ بنوائیں. چائنا 1970 تک ایک غریب ملک تھا نا, آج دنیا کی بڑی بڑی اکانومی چائنا سے ڈری بیٹھی نہیں ہے. کیا وہاں پہ کوئی خلافت آ گئی ہے, کوئی اولیاء اللہ پیدا ہو گئے ہیں وہاں پہ, یا وہاں روزانہ لوگ 10,000 دفعہ دروشی پڑھتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. ایک لیڈر ملا ان کو, اس نے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر آئیں, ہمیں مشینری لگا کے دیں, ہمارے لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک لمبا پلان انہوں نے بنایا. 90% آبادی کو پچھلے 30-40 سال میں وہ پاورٹی سرکل سے اوپر لے آئے. یعنی دنیا میں اگر معجزہ کسی نے دیکھنا ہے نا, انسانی معجزہ, تو یہ چائنا آپ دیکھ لیں. تو یہ سارے ملک اس طریقے سے اوپر آئے ہیں. ہم نے سٹارٹ بھی کہیں نہیں سے لیا ہوا. ہم نہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں, نہ اپنی دنیا کے ساتھ مخلص ہیں بالکل. لہٰذا یہ کہانیاں کروانی چھوڑیں. یہ جو لوگوں نے کہا, یہ بھی مولوی کہہ رہے ہیں بارڈر کھولیں, میں کہتا ہوں کھولیں, جانے دیں ان کو یار, بالکل ختم کریں. جس طرح ڈی نازیفیکیشن ہوئی تھی نا, تو اس طریقے سے یہ ڈی مولویفیکیشن ہونی چاہیے. جان چھوٹے یار, ان کو بھیجیں ادھر, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دیں, ہم نے جانا ہے ایک بار, جائے جان چھوڑیں ہماری. یہاں پہ تو آپ بے روزگار مر جائیں گے. چھٹا فرض ہے روٹی کے بغیر تو پھر آپ لوگوں کو قتل کریں گے, جیب کترے بنیں گے. آپ کی کئی جہادی تنظیمیں, جب ہماری ایجنسیز نے ان کا پیسہ بند کیا, پہلے تو وہ ریڑیاں لگاتے رہے, اس میں ان کو بچت نہیں, ان کو تو کام کرنے کی عادت نہیں تھی, وہ تو ان سے بجٹ لے کے کھاتے تھے. اب وہ لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں, اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے. تو بھائی ملک چھوڑیں. ملک چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈگری کے لیے دوسرے ملکوں میں جائیں, تعلیم حاصل کریں, وہاں سے ریمیٹنس اس ملک کو بھیجیں. ادھر اب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی کا جو ایٹم بم ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے, ہائیڈروجن بم بن گیا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی بھی تو ہے نا بھائی. اتنے سے ملک کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے, ٹھیک ہے. ہاں ظاہر ہے ہمارے ریسورسز تو وہ نہیں ہے. یہ سارے یہ زبانی کلامی باتیں ہیں عمران خان صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, اور کسی فوجی ڈکٹیٹر کی, کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مالا مال کیا ہوا ہے. بھائی کیا مالا مال کیا ہوا ہے؟ تیل کے ذخائر ہیں ادھر, زمین زرخیز ہے, اس میں آپ ترقی کر سکتے ہیں تو کریں. بھائی آپ اپنے آپ کو ان ملکوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, یا جن کے پاس نہیں تھے. یورپ کے پاس ٹیکنالوجی کے ذریعے اوپر آئے. بھائی آپ مانیں, جب تک آپ نہیں مانیں گے نا, اس وقت تک آپ آگے چل نہیں سکتے. کہ بھائی یورپ کو پتا تھا کہ ہماری زمین اگاتی نہیں ہے, ہم نے جو کچھ بھی ہے وہ خرید کے کرنا ہے. تو انہوں نے دیکھیں, آپ کو امریکہ ایک آئی فون بیچتا ہے نا, تو پورے جیلم شہر کی گندم 1 سال کی پوری ہو جاتی ہے. ہم اتنی محنت کر کے اگاتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو اگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فروٹ دیکھ لیں, باقی چیزیں. ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. پاورٹی سرکل کو توڑنا ہے, ایجوکیٹ ہوں, دوسرے ملکوں میں جائیں, وہاں سے یہاں ریمیٹنس بھیجیں, اور اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہے. ادروائز کوئی اور راستہ نہیں ہے بھائی. اس کے علاوہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وائلنٹ ہونے والا راستہ ہے, لیکن اس کا بھی رزلٹ کوئی نہیں نکلنا, اور تباہی ہوگی. ایک جماعت یہاں کوئی دینی اٹھتی ہے, وہ کہتی ہے میں نے جہاد کرنا ہے حکمران کے خلاف. کس لیے؟ دین کے لیے. بھائی جو تم دین سمجھ رہے ہو وہ تو دین ہے ہی نہیں ہے. ہم تو تمہیں بھی اس دین کے اوپر مانتے نہیں ہیں. تو ہمارے لیے تو وہ چینج آف ماسٹر والا معاملہ ہے. ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, یا کوئی مولوی آ کے بیٹھ جائے, ہمارے لیے برابر ہے. نہ ان کا کوئی دین سے لینا دینا, نہ ان کا دین سے لینا دینا. یہ دین تو ہے ہی نہیں وہ. اب جو دین ہے ایکچوئل, اس میں جو چلنے والے لوگ ہیں, ان کو ہم کبھی بھی اس آگ میں نہیں جھونکیں گے. ہم پیسو ریزسٹنس کے اندر قائل ہیں.
جو میں نے آپ کو بتایا نبی علیہ السلام نے ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں کیا. اور دوسرا نبی علیہ السلام کی مثال ڈاکٹر اسرار صاحب یا مودودی صاحب کا پیش کر کے لوگوں کو یہ گرمانا کہ ایسا ہو سکتا ہے. بھائی انسانی ہسٹری میں نہ اس سے پہلے ویسا ہوا نہ بعد میں ہوا. ایسے ہی 50 سال بعد تو نبی علیہ السلام کی پوری اولاد ذبح کر دی ہے امت نے. تو مجھے بتائیں ہم تو 1400 سال بعد بیٹھے ہوئے ہیں, اب کون سا ایسا معجزہ ہو گیا کہ اس سے کوئی بہتر زمانہ آ گیا, کوئی چینج آ جائے گی؟ اس طرح نہیں ہوگی. گراس روٹ لیول سے اٹھانا ہوگا, اس کا رزلٹ کچھ بھی نکلے. یہ جو ہماری 50 60 70 سال کی زندگی ہے تو ہم سکون سے گزاریں گے نا, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں ہم اس لیے ہیں کہ ہم کھا کے مر جائیں. پوری زندگی ہم یہ محنت کرتے رہیں کہ جی ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ کیسے پورا کرنا ہے, اور ہمیں لوگ یہ بتاتے رہیں کہ آپ روزانہ 100 دفعہ دروشی پڑھا کریں. بھائی فرائض اپنے پورے کریں, باقی بہتر مستقبل کے لیے جہاں آپ جا سکتے ہیں جائیں, حلال کمائیں, اور اس کے بعد محنت کرنے کے بعد اس ملک کو دیں تاکہ یہاں پہ جو پاورٹی سرکل میں لوگ ہیں وہ باہر نکل سکیں. باقی یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی بھی خواب خیالی کے اندر کوئی نہ رہے. مجھے ریئلٹی پتہ ہے میرے بھائی, اس وقت پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ڈیٹا آپریٹر کے طور پر جاب کر رہے ہیں 30 40 ہزار کے. یہ اس طرح ہوتا ہے دنیا کے اندر. انجینئرس کی 30 40 ہزار کی نوکری لگی ہوئی ہے جو ایک ریڈی بان بھی کما لیتا ہے. تو اس ملک کے اندر یہ ہے. یہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ٹیلنٹ باہر بھیج رہا ہے, آپ نے ٹیلنٹ کو قتل کرنا ہے. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جان بچا کے وہاں چلے جاؤ, یہاں تم قتل ہو جاؤ گے یا خودکشی کر لو گے. تو میں تو بڑی نیکی کر رہا ہوں. ٹیلنٹ تو ان ملکوں کی ضرورت ہے جہاں پہ اس کے بائی کرنے والے موجود ہیں, ہاں ظاہر اپریشیٹ بھی, دوسری کوئی مواقع بھی ہو نا. پاکستان میں کوئی مواقع ہیں کہ یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ رکے؟ کیوں رکے, کس لیے رکے؟ بھوکا مر جائے.